الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد میرے معزز سامعین و سامعات، تبرک کے سلسلے میں درس جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے ممنوع تبرک سے متعلق۔ ہم نے بتایا کہ تبرک کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز تبرک اور دوسرے ناجائز تبرک۔ پھر ناجائز تبرک میں ہم نے بتایا کہ ایک شرکی تبرک ہے اور دوسرے بدعی تبرک ہے، ہم اس کی تفصیل پہلے بتا چکے ہیں۔ پھر بدعی تبرک کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بدعی تبرک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اولیاء و صالحین کے ساتھ ممنوع تبرک، اور اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میں دوسری قسم ہم نے بیان کیا تھا کہ اوقات و مقامات سے ایسے اوقات و مقامات سے تبرک لینا جن سے تبرک لینا شریعت میں ثابت نہیں ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور اس کی 3 قسمیں ہم نے بتائی تھی، 3 طرح کی مثالیں بتائی تھیں، اور اس میں سے 2 مثالوں پر بڑی تفصیل سے گزشتہ درس میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اس کی تیسری صورت یعنی اوقات سے تبرک لینا جن سے تبرک لینا ثابت نہیں ہے شریعت میں، ان اوقات سے تبرک لینا جن اوقات سے تبرک لینے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا کوئی دن ہے، کوئی رات ہے، کوئی تاریخ ہے جس میں کوئی عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا شرف بخشا، 7 آسمانوں اور جنت و جہنم کی سیر کرائی، تو یہ ایک عظیم الشان رات ہے۔ لیکن کیا اس رات میں جشن منانا اور اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا درست ہوگا؟ یا اسی طرح سے جس دن فتح مکہ کا واقعہ ہوا یا فتح بدر کا واقعہ ہوا یا اور دوسرے اسلامی تاریخ کے عظیم الشان واقعات ہوئے، تو کیا ان واقعات کے دنوں میں یا ان کی تاریخوں میں تبرک حاصل کرتے ہوئے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تبرک ہی کی ایک صورت ہے، اور بدعت میں اس کی تفصیلات مزید آئیں گی، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے اور بدعت شرک کا دروازہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تبرک، ناجائز تبرک کی ہم نے بتائی تھی کہ 3 صورتیں ہیں۔ ناجائز تبرک کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی ناجائز تبرک اولیاء و صالحین سے تبرک، اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری ناجائز تبرک مقامات و اوقات و مقامات سے ناجائز تبرک، اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ اوقات اور وہ مقامات جو در حقیقت مبارک ہیں، جن سے تبرک لینا شریعت میں ثابت ہے، جن کی فضیلت میں اور جن کی برکت کے تعلق سے شرعی نصوص موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات یا احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کعبہ معظمہ، یا اسی طرح سے تینوں مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اور ایسے ہی وہ بہت سارے اوقات جیسے شب قدر یا عرفہ کا دن، یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جیسے آب زمزم یا سحری، جس کے بارے میں ہے کہ ان السحور برکہ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تو یہ بھی مبارک چیز ہے، سحری مبارک ہے۔ یا اسی طرح سے رزق کی تلاش کے لیے صبح صبح بیدار ہونا اور رزق کی تلاش میں لگ جانا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کا مبارک ہونا شرعی نصوص سے ثابت ہے اور جن کی برکتوں کے تعلق سے شریعت میں نصوص وارد ہوئی ہیں، ان سے اس انداز کا تبرک لینا جس انداز کا تبرک ان سے متعلق شریعت میں ثابت نہیں ہے۔
یعنی جس چیز سے جس انداز میں تبرک لینے کا ثبوت ہے اسی انداز میں تبرک لینا جائز ہوگا. کسی دوسرے انداز کو اپنا کر اس سے تبرک لینا درست نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی ناجائز تبرک اور بدعی تبرک کی شکل ہو جائے گی. اس کی مثال سے ہم بات کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا. مثال کے طور پر کعبہ سے برکت لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کعبہ کا طواف کیا جائے، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، حجر اسود کو چھوا جائے، رکن یمانی کو چھوا جائے. تو یہ ثابت طریقہ ہے. اب اگر کوئی شخص ثابت طریقہ کے بجائے اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ مشروع کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ممنوع میں داخل ہو رہا ہے. ایک ایسی بدعت اپنی جانب سے ایجاد کر رہا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد موجود نہیں ہے. لیلۃ القدر یہ ایک مبارک رات ہے. اب اس میں جو چیز ثابت ہے وہ قیام ہے، جو چیز ثابت ہے وہ تلاوت قرآن ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ لیلۃ القدر میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے جبکہ اس کا ثبوت نہیں ہے، لیلۃ القدر میں عمرہ مبارک ہے یا عمرہ کی باقی رمضان میں عمرہ سے کوئی الگ اس دن کی فضیلت ہے، اس کا کوئی الگ سے شرعی طور پر ثبوت نہیں ہے. تو اب اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ لیلۃ القدر میں عمرہ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے تو گویا وہ بدعت ایجاد کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو شخص کعبہ کی دیواروں کو چھوتا ہوا چلے، چاروں طرف سے دیواریں نہیں چھونا ہے یا تو رکن یمانی کو اور یا تو حجر اسود کو. رکن یمانی کے بجائے رکن شمالی کو بھی نہیں چھونا ہے یا جسے رکن شامی کہا جاتا ہے اسے بھی نہیں چھونا ہے. چھونا صرف رکن یمانی کو اور یا پھر حجر اسود کو ہے. تو اگر کوئی شخص کعبہ کی پوری دیواروں کو چھونے میں برکت سمجھے، انہیں بوسہ دینے میں برکت سمجھے، یا مقام ابراہیم کو چھونے میں برکت سمجھے، یا حجر اسماعیل جو علاقہ حتیم کا بنا ہوا ہے، کعبہ سے الگ گھیرا ہوا ہے، وہاں پہ چھونے کو، ہاتھ لگانے کو اس میں برکت سمجھے، یا کعبہ کے پردوں کو اپنے پاس رکھنے میں، اپنے گھر میں رکھنے میں برکت سمجھے، یا اسی طرح سے مسجد حرام کے کھمبوں اور اس کی دیواروں میں اگر برکت سمجھے، یا مسجد نبوی کے کھمبوں اور دیواروں میں چمٹنے میں، وہاں ہاتھ لگانے میں اور اسے بوسہ دینے میں برکت سمجھے، یا اس طرح کا کوئی کام اگر کوئی شخص تبرک کی خاطر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب حرام ہیں اور یہ سب خود ساختہ بدعات ہیں، ناجائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین ان ساری چیزوں کے غیر مشروع ہونے پر متفق ہیں. گویا اجماع ہے صحابہ کرام کا اور اجماع ہے سلف صالحین کا کہ یہ ساری چیزیں حرام اور بدعت ہیں، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی شخص ان فاضل مقامات، جو فضیلت والی مقامات ہیں، اگر ان کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہاں کے پتھروں سے، وہاں کی مٹی سے، ان پتھروں کو اگر اکٹھا کر لیتا ہے یا وہاں کی مٹی اٹھا لاتا ہے یا وہاں کی مٹی کو آنکھ کا سرما بناتا ہے یا وہاں کی مٹی کو جو ہے خاک شفا سمجھتا ہے تو یہ سب بدعات ہیں اور یہ سب ناجائز چیزیں ہیں، کیونکہ شریعت میں اس انداز کا تبرک ثابت نہیں ہے. جس چیز سے جس انداز کا تبرک ثابت ہو وہی درست اور جائز ہے. اپنی طرف سے تبرک کے نئے نئے طریقے اور نئے نئے انداز و اطوار اپنانا یہ بھی بدعات ہے. جیسے کہ کعبہ مشرفہ سے تبرک حاصل کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کا طواف کرے، اس کے اندر جا کر کے صلاح پڑھے جس کا ثبوت ہے،
یا اسی طرح سے مسجد حرام میں صلاۃ ادا کرے، ایک صلاۃ پڑھنے سے بقیہ مساجد کے مقابلے میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، یا وہاں اعتکاف کرے جس کا ثبوت ہے، یا اس طرح سے جو جس چیز سے جس طرح سے برکت لینے کا شریعت نے سکھایا ہے، شریعت کی جو تعلیم ہے اس تعلیم سے ہم اپنے آپ کو ہٹا کر کے یہ سمجھیں کہ برکت ملے گی، زمزم کے پانی سے پینے میں برکت ہے، یا اسی طرح سے بیمار غسل اگر کرے زمزم کے پانی سے تو اس میں برکت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھے کہ زمزم کے پانی سے کسی اور قسم کا برکت حاصل کرے تو ظاہر بات ہے کہا جائے گا کہ آپ اپنی طرف سے یہ چیز پیدا کر رہے ہیں جس کا شرعی طور پر ثبوت نہیں ہے۔ اور اس قاعدے کی دلیل، یعنی جس چیز سے جس انداز میں تبرک لینا ثابت ہے اس سے ہٹ کے ہم اپنی طرف سے کوئی انداز نہیں پیدا کر سکتے، شریعت میں وارد طریقے سے ہٹ کر ہم کسی نئے طریقے سے تبرک نہیں لے سکتے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور آپ جن کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق على قلب عمر ولسانہ، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، اور ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے اقتدوا باللذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو 2 آنے والے ہیں میرے خلیفہ ابو بکر اور عمر، ان کی اقتدا کرو، ان کی پیروی کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں جب انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا انی لأعلم انک حجر، اے حجر اسود میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بوسہ دیتے تھے، اس لیے یہ آپ کی سنت ہے تو میں اتباع سنت میں عمل کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے تبرک لے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ تبرک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مبارک ہے، اس سے گناہ معاف ہوں گے، اس کے اور فضائل ہیں، لیکن اگر آدمی اس کے علاوہ کسی طرح کا تصور کرے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور اس کا تبرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، تبرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس پتھر کو ہاتھ لگائیں گے تو جو ہے برکت مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی میں ہم ایسا کرتے ہیں، نہ کہ تبرک کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور جب یہ حجر اسود کا معاملہ ہے جس کو اہل علم نے پورے کعبہ میں سب سے افضل ترین حصہ قرار دیا ہے، تو کعبہ کی باقی دیواریں جو ہیں اس پہ ہاتھ لگانا، اسے چومنا، اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرنا، یا اس کے سائے میں ٹھہرنے سے برکت کا تصور کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں بے دلیل اور غیر مشروع اور غلط مانی جائیں گی۔ گویا عبادت کی یہ وہ صورتیں ہیں جو خود ساختہ اور ناجائز ہیں، جو کہ بدعات میں آتی ہیں اور جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، گویا ایک طرح سے شریعت میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اب اس کی دلیل اور ہم لیتے ہیں کہ غیر شرعی طریقے سے مبارک چیزوں سے برکت حاصل کرنے کے حرام ہونے میں دلیل کے طور پر ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث بھی لے سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حبر امت ہیں، جو ترجمان قرآن ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ایک شخص کو کعبہ کے چاروں کونے چھوتے ہوئے دیکھا تو اس کا انکار کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے صرف 2 کونے ہی چھوئے ہیں، ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود والا کونا، انہی دونوں کونے کا استلام درست ہے،
باقی 2 کونے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا ہے، جس کا استعلام نہیں کیا ہے، اسے چھونا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 1608 نمبر پر باب من لم یستلم الا الرکنین، اور ایسے ہی امام احمد نے بھی اسے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو جلیل الشان صحابی ہیں، ان سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک شخص جو مقام ابراہیم کو چھو رہا تھا، اس پر ہاتھ لگا رہا تھا، تو اس پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ یہ چیز مصنف عبدالرزاق میں ہے، باب المقام 8958 نمبر پہ صحیح سند سے ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مقام ابراہیم کو چھو رہے ہیں، اس پر ہاتھ لگا رہے ہیں، تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا انکم لم تؤمروا بالمسح، تمہیں اسے چھونے کا، اس پر ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تمہیں اس کے پیچھے صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پیچھے صلاۃ ادا کرو، اس کا حکم ہے۔ گویا ایک مسلمان پابند ہے کہ جتنا اسے حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کمی یا بیشی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ روایت ابن ابی شیبہ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اس موضوع پر اپنے سلسلہ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، یعنی تبرک بدعی تبرک سے متعلق سلسلہ گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ خطرناک چیز ہے، تبرک، بدعی تبرک وہ خطرناک چیز ہے جو انسان کو شرک اکبر تک لے جاتی ہے، جس سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمانوں کو پائیں گے کہ وہ بدعی تبرک سے اپنا عمل شروع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ شرک اکبر تک پہنچ جاتے ہیں، اور شرک تبرک بدعی میں پڑے، اس کے بعد تبرک شرکی میں پڑے، اور اس کے بعد شرک اکبر کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابن اسحاق جو صاحب المغازی ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ مکہ کے اندر جو بت پرستی آئی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اہل مکہ نے حرم مکہ کے اندر جو پتھر موجود تھے ان سے تبرک لینا شروع کیا اور ان کی تعظیم کرنی شروع کی، اور اس کے بعد پھر ان کی عبادت میں لگ گئے۔ اسی طرح سے امام ابو اسحاق الشاطبی تبرک کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عوام تو کسی حد پر نہیں رکتے، بلکہ وہ ہر حد سے تجاوز کرتے اور آگے بڑھتے نکل جاتے ہیں، اور برکت کی تلاش میں اپنی نادانی کے ساتھ ساتھ، اپنی جہالت کے ساتھ ساتھ وہ مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ متبرک بھی، جس سے وہ تبرک لے رہے ہیں، اس کی ایسی تعظیم کرنے لگتے ہیں جو حد سے بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے بارے میں ایسے عقیدے پال لیتے ہیں، ایسے عقیدے بنا لیتے ہیں جو کہ اس کے اندر نہیں ہوتا، اور یہ تبرک اصل عبادت ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی تھی، کیونکہ گزشتہ امتوں اور گزشتہ قوموں میں جو بت پرستی رائج ہوئی اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی۔ انبیاء سے متعلق مقامات، اوقات، ان سب چیزوں سے تبرک اور ان سب چیزوں میں خوش اعتقادی اور ان نقوش کو اور ان اثرات کو، آثار کو، ان کو یادگار کے لیے رکھنا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے شرک میں وہ لوگ پڑ گئے۔ تو اس لیے تبرک کی جتنی ممنوعہ صورتیں ہیں سب سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے تاکہ ہم بدعت سے بچ سکیں، اور پھر بدعت جو شرک کا دروازہ ہے جب اس سے محفوظ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شرک سے بدرجہ اولا محفوظ ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔